أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للكافرين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: قلت ورب الكعبة. تو ہمارے آج کا دن قیامت کا دن ہے. مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کا یہ معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ، جس نے اپنی پوری حیات طیبہ کو دو عبادتوں کے جگہ سے منسلک کر کے یہ آواز دے رہے کہ خود کو برابر کہا. عزیزان گرامی، بڑے بڑے مارکے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے سر کیے، مگر کسی مقام پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے یہ جملہ نہیں ساتھ فرمایا کہ خود تو برابر کہا. یہ علی بن ابی طالب کی کامیاب زندگی ہے. عزیزان گرامی، کی ولادت کی جگہ خانہ کعبہ، شہادت کی جگہ مسجد کوفہ، اور جس ذات والا صفات کی زندگی ان دو عبادت خانوں سے منسلک ہوگی تو اس کی زبان مبارک پہ فخر کے طور پہ جملہ و صادر ہو، تو اس کی زبان پہ صادر ہو مولا کائنات علی بن ابی طالب آواز دیتے: قلت ورب الکعبہ. صلوات محمد علیہ وسلم. مولا متقیان اپنی سیرت سے یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے جو اصول اور زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ میری ذات والا سے بات کے آپ سب لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوگا. فضائل پڑھنے کا یہ مقام نہیں ہے، خود مولا کی سیرت جو ہے یہ فضائل ہے، اور خود مولا کی سیرت یہ اسوہ حسنہ ہے. عزیزان گرامی، یہ آج کا دن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کا دن قیامت کا دن ہے، اور آج کا دن عاشور سے کم نہیں ہے. وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج کے دن حسن و حسین یتیم ہوئے ہیں. زینب ام کلثوم کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا ہے. اور عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ 19ویں رمضان کی وہ کیا قیامت خیز رات تھی جب کائنات کا امیر اپنی بیٹی ام کلثوم کا مہمان ہوتا ہے. کیا پیغام دیا ہے مولا نے عزاداروں کو؟ اپنی بیٹی ام کلثوم کا مہمان ہوتا ہے تو بیٹی نے افطار میں دودھ اور نمک لا کے پیش کیا. مولا متقیان نے نمک سے افطار کیا اور دودھ کو ہٹا دیا. عزاداروں، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مولا نے دودھ کو نوش کیوں نہیں فرمایا اور نمک سے روزہ کیوں افطار کیا. یہ تو راز اس وقت کھلا جب ابن ملجم ملعون کی زہر آلود تلوار چلی اور مولا کے پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا، اور حکیم
کبھی حجرے عبادت میں آتے ہیں، کبھی سہنے خانہ میں آتے ہیں اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے آواز دیتے ہیں، ہاں آج ہمارے اور تمہاری جدائی کی رات ہے، اے بیٹا میں کوئی کو ہماری اور تمہاری جدائی کی رات ہے۔ ارے چاہنے والی بیٹی طرف کی آواز ہوتی ہے، بابا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عزادارو ارے مولا آواز دیتے ہیں، میری لال ارے آج میری حاضری اس پروردگار کی بارگاہ میں ہے جس بارگاہ میں جاتے ہوئے علی کا بدن کانپ رہا ہے۔ اے عزادارو ارے سکون نمودار ہوئی، مولا نے تجدید وضو کیا، تجدید وضو کرنے کے بعد بیت الشرف سے برآمد ہو رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، مرغابیوں نے پڑھ کے مولا کے دامن عبا کو تھاما، اے آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے آبادانہ کا کیا ہوگا؟ اے عزادارو حسن حسین ساتھ میں موجود ہے، مولا آواز دیتے ہیں، اے میرے لال حسن حسین ارے دیکھو ہماری شہادت کے بعد ارے ان کے آبادانہ کا انتظام ہو سکے تو رکھنا، ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ ارے میں جلد اثر جوڑ کے کہوں گا، اے علی ارے آپ خوش نصیب ہیں، وصیت پہ عمل کرنے والے بیٹے موجود ہیں، مگر اے آقا ارے آپ تو نہ ہوں گے، ایک وہ وقت آئے گا ارے جب آپ کی گود کے پالے ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور زبان پہ کانٹے پڑے ہوں گے اور زبان سے یہ فکرہ جاری ہوگا، اعلیٰ تاج اعلیٰ تاج اعلیٰ تاج اعلیٰ تاج۔ مولا بیت الشرف سے مسجد میں تشریف لائے اور مختصر کر دیا، فرض ہدایت انجام دینے کے بعد مولا گلدستے اذان پہ گئے، اذان دی۔ یہ کوفہ کی مسجد میں آج علی اذان دے رہا ہے، پوری علی کی زندگی کو پڑھو، علی کی زندگی نمونہ عمل ہے، اس میں اتنا ہے۔ اذان کے بعد مولا نے فرض ہدایت کو انجام دیا، جہاں مسجد میں تمام نمازی سو رہے تھے وہی آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم برہنہ تلوار لیے ہوئے آگے سو رہا ہے۔ علی نے جہاں سب نمازیوں کو جگایا، آواز دیتے اٹھ نماز پڑھ لے، یہ وقت نماز ہے، تو جس ناپاک ارادے سے روزہ منہ سو رہا ہے علی اس سے واقف ہے۔ اے عزادارو علی فرض ہدایت انجام دینے کے بعد محراب عبادت میں گئے، ابھی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلود تلوار علی کے سر اقدس پہ پڑی، ارے خون کا پروانہ جاری ہوا، ارے علی خاک مسجد کو اپنے سروں پہ بھرتے ہیں، آواز دیتے پرتو رب الکعبہ۔ اے عزادارو آسمان سے جبریل نے مرثیہ پڑھا کہ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ارے نبی کا بھائی مارا گیا، ارے
भाइयों को नमाज पढ़ा दो। अली जख्मी है, हसन ने नमाज अदा। अब उसके बाद चाहने वाले अली को लेके बैतुल की तरफ चले। अभी बैतुल कुछ दूर था कि इमाम हसन को बुला के आवाज देते हुए, लाल हसन यही रोक दो और मेरे चाहने वालों को कह दो कि यही सर्वोत्तम होके अपने अपने चले जाए। हे मेरे लाल हसन, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सालम में जब मेरी बेटियां जन्नतों कुलथूम देखेंगी तो धारे मार मार के रोएगी। मैं ये नहीं चाहता अरे कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज नामालूमों के कानों तक पहुंचे। मैं कहूँगा अरे इस काली जिंदगी का कूफा है, जो चाहे वसीयत कर लीजिए, वसीयत पे अमल करने वाले मौजूद, मगर अरे यही सब हिजरी का कूफा होगा। अरे जिस कूफे में ज़ैनब कहलाती थी, अरे आपकी बेटी अरे इस कूफा में कैदी बना के बरामदा सर लाई जाएगी और मुनादी निदा दे रहा होगा। एक कूफा वालों आओ तमाशा देखो, अली की बेटी ज़ैनब कैदी बनाई गई। ये आज़ादार अली ने वसीयत किया था। अरे मैं कहूँगा अली, अरे यही कूफा होगा, दरबार इंतज़ार होगा। अरे 700 कुर्सी नबीलों का मजमा होगा, उसमें आपकी बेटी ज़ैनब अरे बरामदा सर लाई जाएगी। तीन दिन मौलाए कायनात इस तरह आवाज है। 19वीं को ज़रबत लगी, 21वीं को मौला की शहादत। इस बीच में हकीम और जर्राह आते रहे, जाते रहे, देखते रहे, जख्म की नवियत को बताते रहे। मगर ये अज़ादारों, ये जख्म कोई मामूली जख्म नहीं था और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं था। ये जहर शाम से माविया लेके जाता। ये जहर आलूद कहा जाता था, ये ऐसा जहर था जिसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जर्राह ने जब अली के जख्मों की नवियत को देखा तो अब आवाज देता है कि जख्म का जहर पूरी बदन में सरायत कर गया है, अब अली का बचना मुश्किल है, अब अली बच नहीं पाएंगे। तब अली ने वसीयत करना शुरू किया, असरार इमामत इमाम हसन के हवाले करके तमाम लोगों को इकट्ठा किया और सबके हाथ को इमाम हसन के हाथ में लेके आवाज देते हैं, मेरे लाल हसन, इन सबसे खबरदार रहना। एवं के बाद अरे गोशे में जनाब अब्बास खड़े सर झुकाए रो रहे थे। उम्मुल परीन की निगाह बाप पे पड़ी, आवाज देती है, मेरे लाल अब्बास, आखिर दुनिया करे क्यों रो रहे हो? आवाज देते हैं, एक मदर गिरामी, अरे बाबा ने सबके हाथ को अरे भाई हसन के हाथ में दिया, मुझे किसी के हवाले नहीं किया, बस अदाकारों तरफ जाओगे। अरे अली ने नमाज शब में अपनी दुआओं में अब्बास को मांगा था करबला के लिए ना, जब आके उम्मुल बनीन ने मौला से गुजारिश की कि आपने सबके हाथ को इमाम हसन के हवाले किया है, मेरे लाल अब्बास से क्या कोई पता हो गई है कि आपने उसको किसी के हवाले नहीं किया? ऐसा दारों तरफ जाओगे? अली आवाज देते नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे लाल अब्बास को बुलाओ। अब्बास को बुलाया और उसके बाद आवाज देते, मेरे लाल मेरे करीब आओ। अब जब अली के करीब आए तो अब्बास के हाथ को हुसैन के हाथ में देके फरमाया, ए अब्बास, अरे मेरे लाल हुसैन से खबरदार रहना। ए अल्लाह को यही वजह है कि जब तक अब्बास जिंदा थे कोई हाथ हुसैन पे नहीं
اب علی کا جنازہ دوسروں قبر کے واسطہ بس ختم ہوتا اٹھا اور چاہنے والے اور بیٹے نے شان سے علی کا جنازہ اٹھایا. میں کہوں گا علی آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا جنازہ اٹھانے والے ارے آپ کے بیٹے حسن و حسین ہیں. کل یہی حسن ہوں گے جن کے جنازے پہ تیر چلائی جائے گی اور جنازہ بغیر دفن کیے ہوئے جنت البقیع سے واپس آئے گا اور یہی آپ کا لال حسین ہوگا. ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. لاشاں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا جائے گا. لاش کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا. ارے دفن کرنے والا بیٹا تو ہے مگر اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی ارے قیدی بنا کے بیان بیان پھرایا جا رہا ہے. حضرت علی کا جنازہ شان سے اٹھا اور نجف میں جسے آپ پہلے زہر کوفہ کہا جاتا تھا نجف میں ایک بنی ہوئی قبر پہلے سے تیار کی جس پہ لکھا ہوا تھا آزاد قبر علی بن ابی طالب. یہ قبر علی بن ابی طالب کی ہے جو پورے لحد کیا. ارے باپ کے جنازے کو حسن و حسین نے سپرد لحد کر دیا. اے عزادارو ارے کتنا قیامت خیز منظر رہا ہوگا. حسین کے دل پہ کوہ گرا ٹوٹا ہوگا. بابا اے بابا ارے آپ کو عزت و آبرو کے ساتھ ارے سپرد لحد کر دیا گیا. مگر اے بابا وہ وقت آئے گا جب نہ آپ ہوں گے نہ مادر گرامی ہوگی. آپ کا کہتا بیٹا حسین کربلا کے میدان. اللہ اللہ اللہ